اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تقف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اور اس چیز کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں ہے، کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان سب سے باز پرس ہوگی۔ ہمارے ہاں شریعت کے کسی نہ کسی حکم کے ثابت کرنے کے لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے، اس پر علم چاہیے۔ علم کے علاوہ کوئی ظن و گمان حجت نہیں ہے بذات خود۔ علم کہتے ہیں انکشاف واقع اور کسی چیز کے ہونے اور نہ ہونے کے اوپر قطع ہے، یقین ہے ایک طرف پر، اور دوسری طرف پر نفی ہے، اصلاً اس کا یہ واقع ہوا ہے واقع نہ ہوا ہے کہ طرف جو ہے وہ ہے نفی ہے۔ ظن میں کیا ہوتا ہے، وہ واقع ہوا ہوگا نہیں ہوا ہوگا، لیکن واقع ہونے کی طرف ترجیح ہے، اس کو ظن کہتے ہیں۔ طرفین میں سے ایک کی طرف ترجیح ہے، دوسری طرف بھی ہے احتمال، اس کو ظن کہتے ہیں۔ ظن حجت نہیں ہے۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ظن جو ہے وہ حق سے کسی طرح بھی بے نیاز نہیں کر سکتا۔ دلیل صرف علم ہے قطعاً، اور کوئی چیز دلیل نہیں ہے، علم کے علاوہ کوئی چیز دلیل نہیں ہے۔ پہلے بھی بتایا آپ کو، علم اور یقین بذات خود دلیل اور حجت ہے، قاطع۔ اور علم یعنی قاطع، کسی چیز کے اوپر آپ کو یقین ہے، اس کے نہ ہونے کا احتمال اصلاً سرے سے نہیں ہے، اس کو علم کہتے ہیں۔ یہ بذات خود حجت ہے۔ کسی چیز کے اوپر آپ کو علم ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، اور اس کو آپ کو ماننا پڑتا ہے، عمل کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے پھر نہیں پوچھنا ہوتا کہ میں اس کو کروں شرعاً نہ کروں، نہیں ہوتا۔ جب آپ کو یقین حاصل ہو گیا، وہ چیز ثابت ہے آپ کے لیے۔ احکام شریعت میں سے کسی حکم کو ثابت کرنے کے لیے ہم کو چاہیے قاطع اور یقین حجت ہے، اور یقین کے علاوہ کوئی اور چیز حجت نہیں ہے۔ چنانچہ ابواب فقہ میں یا شریعت کے ابواب میں آپ دیکھتے ہیں ہر جگہ علم ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے۔ یا اگر علم نہیں ہے تو دلیل علمی ہونا چاہیے۔ دلیل علمی کیا ہے؟ کہ اس کے دلیل ہونے پر یقین ہے۔ یقین کسی اور چیز کو دلیل بنا سکتا ہے۔ یقین خود آپ بذات خود دلیل ہے، اور کوئی اور چیز اگر دلیل ہونا ہے تو وہ یقین کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اس اور چیز کو بھی دلیل بنائے۔ یعنی اس کے دلیل ہونے پر یقین ہے تو پھر وہ دوسری چیز بھی دلیل بن جاتی ہے۔ بذات خود دلیل نہیں ہے وہ دوسری چیز، ظن بذات خود دلیل نہیں ہے۔ دو گواہ عادل گواہ، دو عادل گواہوں سے آپ کو قطعی یقین حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے دونوں کو اشتباہ ہوا ہو سکتا ہے، عادل ہے، جھوٹ نہیں بولتے ہیں، سمجھنے میں کوئی فرق ہو گیا ہو، احتمال سا رہتا ہے، لیکن اطمینان آتا ہے، آپ کو ظن ہوتا ہے عادل آدمی دو گواہی دے رہے ہیں۔ یہ اس سے یقین نہیں آتا، یہ بذات خود دلیل نہیں ہے۔
لیکن دو عادل گواہ بینہ سے بات ثابت ہو جاتی ہے، پر دلیل ہے، یقینی دلیل ہے، شریعت نے اس کو قبول کیا ہے دلیل کے طور پر، ہمارے پاس دلیل یقینی ہے قرآن اور حدیث سے، اس یقین نے بینہ کو دلیل بنایا، گواہی جو دی جاتی ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کوئی حکم، گواہ بذات خود دلیل نہیں ہے کیونکہ یہ یقین آور نہیں ہے، یقین بذات خود دلیل ہے، لیکن گواہ کے دلیل ہونے پر یقین حاصل ہے، یقین نے اس کو دلیل بنایا۔ خبر عادل روایات میں احادیث جہاں پر راوی حضرات روایت کرتے ہیں، ایک عادل راوی کی روایت حجت ہے، دلیل ہے۔ ایک آدمی کی بات سے آپ کو یقین حاصل نہیں ہوتا، آدمی چونکہ عادل ہے اس لیے آپ مطمئن ہوتے ہیں، یعنی ظن آتا ہے، آپ کو باور آتا ہے، ظن آتا ہے، یہ ظن حجت ہے یا نہیں ہے، قرآن نے کہہ دیا، دلیل قطعی نے کہہ دیا، یقین نے کہہ دیا یہ حجت ہے، یقین نے اس کو حجت بنایا ہے، یہ بذات خود حجت نہیں۔ اس لیے ہے نا ایک کلیہ ہے کہ کل ما بالغیر لا بد ان ینتہی الی ما بالذات، بذات خود جو دلیل نہیں ہے اس کو دلیل بننے کے لیے ایک ایسی دلیل کی ضرورت ہے جو بذات خود دلیل ہے، وہ کیا ہے؟ یقین۔ اگر کسی دلیل نے دلیل بننا ہے تو اس پر یقین حاصل ہونا چاہیے، یقین دلیل بنا سکتا ہے اور کوئی چیز دلیل نہیں بنا سکتی۔ ہمارے ہاں جتنے بھی ادلہ شرعیہ ہیں، ادلہ شرعیہ، وہ اس لیے دلیل ہے اس کے اوپر یا خود یقین ہے اور یا علم ہے یا علمی ہے، ہمارے اصولی اصطلاح میں کہتے ہیں یہ دلیل علم ہے، خود علم ہے، یا علمی ہے، اس کے دلیل ہونے پر علم ہے۔ جتنے بھی ادلہ شرعیہ ہے وہ علم سے مربوط ہے، یقین سے مربوط ہے، یا علم ہے یا علمی ہے۔ اگر کسی مسئلے کے اوپر ہمارے لیے علم نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، وہ قطع نہیں ہے، پھر ہم اس کو دلیل نہیں مانتے۔ دیکھیں فقہی ابواب میں کہاں کہاں علم جو ہے ضروری ہے، علم کے بغیر اور کوئی چیز حجت نہیں ہے، واحد بذات خود حجت ہے وہ علم ہے۔ پہلی سی اصول عقائد، خدا ایک ہے، خدا ہے، اس کے اوپر آپ کو کیا ہونا چاہیے؟ یقین حاصل ہونا چاہیے اپنے دلیل سے، خود سے، وہ تقلید بھی یہاں نہیں چلتی، کسی کے کہنے ماننے کی وجہ سے خدا ہے، رسول ہے، قیامت ہے، نہیں، آپ کو اپنے عقل سے یقینی دلیل آپ کے پاس ہونا چاہیے، پھر وہ آپ کا دین ہے۔ اگر یقین نہیں ہے، شک ہے یا ظن ہے تو وہ ایمان نہیں ہے۔ علم چاہیے، اصول عقائد کے اوپر علم چاہیے۔ دیکھیے جی، قضاوت ہے، قضاوت کے مسائل میں قاضی صاحب جو فیصلہ سنائیں گے وہ کس بنیاد پر فیصلہ سناتا ہے؟ یقین اور علم کی بنیاد پر فیصلہ سنا سکتا ہے، بس۔ وہ کیا ہے؟ وہ گواہ ہے۔ گواہ کون ہوتا ہے؟ گواہ وہ ہوتا ہے شاہد کہتے ہیں نا گواہ کو، شاہد شہود سے، وہ حاضر ہے، اس کے سامنے، ان کے آنکھوں نے دیکھا، اس کے کانوں نے سنا، اس کے دل نے سمجھا، یہ اور کہ یہ جو میں سن رہا ہوں صحیح ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں صحیح ہے، ٹھیک ہے، یقین ہے تو وہ گواہ بن سکتا ہے۔ اگر وہ گواہ کہے کہ میں نے خود تو نہیں دیکھا، لوگوں سے سنا ہے، تو پھر آپ گواہ نہیں ہیں، جاؤ۔ نہیں، گواہ شاہد اس کہتے جو بذات خود آپ کو علم ہو۔ قضاوت بھی علم کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور اگر گواہ کے پاس علم نہیں ہے، اس کے پاس بھی کوئی ظن ون ہے کہ جی اچھا آدمی ہے، عادل آدمی ہے، بہت سے لوگ انہوں نے کہا ہے، نہیں، وہ آپ شاہد نہیں ہیں، آپ تو خبر دے رہے ہیں۔
قضاوت میں بھی کیا چاہیے؟ علم چاہیے، علم کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ قضاوت ہوتی ہے۔ اخلاقیات میں بھی علم چاہیے، آپ کسی کے اوپر الزام نہیں لگا سکتے کہ آپ نے یہ کیا یا نہیں کیا جب تک آپ کو علم حاصل نہ ہو۔ جی کسی میرا پیسہ گم ہو گیا اور زید کے اوپر کہتے ہیں کہ تم نے اٹھایا ہے پیسہ، کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ علم آپ کا سمجھے جی، آپ کے پاس اگر علم نہیں ہے آپ اس کے اوپر الزام نہیں لگا سکتے کہ تم نے میرا پیسہ اٹھایا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے، خود اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے، یا کوئی ایسے شواہد موجود ہے جو مشاہدے سے اور علم سے یقین سے متعلق ہے تو آپ الزام لگا سکتے ہیں۔ کسی گمان پر کسی کے اوپر الزام لگانا جائز نہیں ہے، بہتان ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ علم کی بنیاد پر آپ کسی کو مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں، اور اگر علم نہیں ہے، ظن ہے، گمان ہے، تو اس کو بہتان کہتے ہیں، جائز نہیں ہے۔ فقہی ابواب میں آپ ہمیشہ سنتے ہیں کل شیء لک طاہر حتی تعلم انہ قدر، ہر چیز آپ کے لیے پاک ہے، علم آنے تک کہ یہ نجس ہو گیا۔ نجس ہونے پر علم آیا تو نجس ہے، اور اگر علم نہیں آیا، گمان آیا ہے، ہو سکتا ہے چھینٹیں پڑ گئی ہیں، وہ بچہ پیشاب کر رہا تھا نزدیک، پتہ نہیں کپڑوں میں چھینٹیں پڑ گئی نہیں پڑ گئی، نجس ہوا نہیں ہوا، پتہ نہیں، یہی پتہ نہیں دلیل ہے پاک ہے۔ پاک نجس کب ہوتا ہے؟ جب آپ کو پتہ چل جائے کہ چھینٹیں پڑ گئی ہیں، یقین ہو گیا تو پھر آپ کا کپڑا نجس ہے۔ اگر ہو سکتا ہے نجس ہوا ہو، اسے شک ہے، تردد ہے، تو کپڑا نجس نہیں ہے۔ ہمارے پاس جتنے بھی ادلہ شرعیہ ہے، ان تمام ادلہ شرعیہ میں علم شرط ہے، علم۔ اور اگر علم نہیں ہے کسی، یا علمی نہیں ہے، جیسے خبر واحد ہے، خبر عادل، خبر عادل جو ہے علم نہیں ہے، علمی ہے۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر فاسق غیر عادل کوئی خبر دے دے، تحقیق کرو، چھان بین کرو، یہ مفہوم شرط کہتے ہیں ان جاءکم۔ اور اگر وہ فاسق نہیں ہے، مفہوم یہ نکلتا ہے کہ چھان بین کی ضرورت نہیں ہے، مان لو۔ دلیل ہے، سیرت سے دلیل ہے، احادیث سے ہے، قرآن سے دلیل ہے کہ خبر عادل حجت ہے۔ اگر اس قسم کی کوئی دلیل نہیں ہے تو اس کو ہم دلیل تسلیم نہیں کریں گے۔ اسی بنیاد پر فقہ جعفریہ پورے شد و مت سے قیاس کو دلیل نہیں مانتا، اصلا قبول نہیں ہے۔ فقہ جعفریہ میں قیاس دلیل شرعی نہیں ہے، قیاس سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی۔ وہ کیوں؟ اس لیے قیاس نہ علم ہے نہ علمی ہے، نہ خود اس سے قیاس سے علم حاصل ہوتا ہے، نہ کسی اور حکم سے کسی اور حکم کا استخراج کرنا۔ یار ان دونوں کے درمیان میں بہت فرق ہو سکتا ہے، دین میں قیاس نہیں چلتا۔ اول من قاس ابلیس، مثال دیتا ہوں، قیاس حجت نہیں ہے۔ کیوں حجت نہیں ہے؟ کہ علمی نہیں ہے، اس کے حجت ہونے پر علم اور یقین نہیں ہے۔ قیاس کی ایک جگہ بتاتا ہوں آپ کو۔ قیاس کرتے ہیں کہ ایک میت آپ کے سامنے پڑی ہوئی تھی، اس میت کا کفن شفن آپ نے تیار کر لیا، فرض کر لیجیے کہ پھر وہ میت ضائع ہو گیا، آپ کے ہاتھ سے گر گیا سمندر پانی میں اور تلف ہو گیا۔ تو میت نہیں ہے تو کفن کا مالک کون ہے؟ کفن کے کپڑوں کا مالک وارث کو واپس جائے گا۔ اب میت نہیں ہے، کفن کے لیے اور کوئی مصرف نہیں ہے، مصرف نہیں ہے، اس کو یاد رکھیں، کفن کا کوئی مصرف نہیں ہے، لہٰذا یہ وارث کو واپس جاتا ہے۔ یہ
یہ شرعاً ثابت ہے، ٹھیک ہے جی۔ چلیے، ایک علاقے میں مسجد ہے، علاقہ اجڑ گیا، کوئی نہیں بستا وہاں، اصلاً کوئی آبادی دور دراز تک نہیں ہے۔ وہ مسجد کے جو ہے جس نے وقف کیا تھا، کہتے ہیں وہ مسجد واقف کو واپس جاتی ہے۔ کیوں واپس جاتی ہے؟ اس لیے اس کا مصرف نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے وہاں چونکہ کفن واپس جاتا ہے، لہٰذا یہاں مسجد واپس جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ استخراج حکم من حکم آخر۔ دلیل کیا ہے اس میں؟ قدر مشترک دلیل یہ بناتے ہیں کہ مصرف نہ ہونا دونوں میں، یعنی کفن میں بھی مصرف نہیں ہے اس لیے واپس گیا، مسجد کے بھی مصرف نہیں ہے اس لیے، لہٰذا جو بھی جہاں جہاں مصرف نہیں ہے وہ متعلقہ آدمی کی طرف جو ہے واقف ہے، واقف وارث ہے، وارث کو واپس جاتا ہے۔ مصرف کا نہ ہونا، یہ اس کو علت للحکم نکالتے ہیں، علت مستخرجہ، علت مستنبطہ۔ اپنی رائے سے ایک چیز کو حکم کے لیے علت قرار دے دی اپنی رائے کے مطابق۔ مصرف نہ ہونا اس حکم کا اصل وہ ہے، حکم کی علت ہے۔ مصرف نہ ہونا علت ہے، لہٰذا اس علت کو کہتے ہیں علت مستنبطہ، یعنی اپنی فکر سے، اپنی رائے سے حکم کی علت نکالی، جبکہ حکم کی علت جو ہے یہی ہے۔ آپ کو کیا یقین ہے حکم کی علت یہی ہے؟ بڑا فرق ہے مسجد اور کفن میں۔ کفن جو ہے وہ اس کا وارث ہوتا ہے، مالک ہوتا ہے، اور واقف کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اور اس کا مصرف دوبارہ بننے کا اصل امکان نہیں ہوتا۔ مسجد کا دوبارہ آباد ہونے کے امکان، مسجد جو ہے جب ہمارے یہاں جہاں مسجد ہے وہ قیامت تک مسجد رہے گی، اگرچہ وہاں کوئی آبادی نہ ہو پھر بھی مسجد رہتی ہے، واقف کو واپس نہیں جاتی۔ البتہ یہاں ایک علت مستنبطہ میں قیاس جائز نہیں ہے، علت منصوصہ میں جائز ہے۔ یہ بحث لمبی نہ ہو جائے، اس کو ترک کرتے ہیں یہاں پر ہم۔ آگے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اور آنکھ اور کان اور دل، ان سب سے باز پرسی ہوگی، اس لیے کہ یہ جو علم کے مصادر ہے، آپ نے وہی چیز بتانا ہے جو آپ کی آنکھوں نے دیکھا ہے۔ یہ اگر آپ کی آنکھوں نے نہیں دیکھا ہے اور آپ نے کہہ دیا دیکھا ہے، یہ اس سے بات یہ یقین حاصل ہونے کے یہ وسائل ہے، ذرائع ہے۔ عقل آپ کو بتایا پہلے، عقل جو ہے ہر چیز کے سمجھنے والا جو ہے عقل ہے، دماغ ہے، اور دماغ عقل جب تک انسان کے جسم میں روح ہے اس وقت تک جو ہے اوزار اور وسائل سے عقل جو ہے باتوں کو سمجھ سکتی ہے۔ آنکھ کے ذریعے سمجھ سکتی ہے عقل، اور کانوں کے ذریعے سمجھ سکتی ہے، اور دل کے ذریعے، اور کسی کے من فقد حسن فقد علم۔ تو چونکہ یہ علم حاصل کرنے کے اوزار ہے، ان سے سوال ہوگا قیامت کے دن، یہ مسئول ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس کے اوپر آپ کو علم حاصل نہیں ہے اس کے پیچھا نہ کرو، یعنی چھوڑ دو اس کو، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ نہ کہو وہ ہو گیا ہے، نہ کہو وہ چیز ہے، یہ آپ کے لیے درست نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ احکام شریعت ثابت کرنے کے لیے علم چاہیے یا علمی چاہیے، اور علم اور علمی دونوں نہ ہو پھر حکم ثابت کرنے کی کوشش کرے، یہ مداخلت ہے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ میں۔ اس بات کی طرف متوجہ رہنا چاہیے آپ کو کہ یہ جو ہم کہتے ہیں قیاس حجت نہیں ہے، یہ فقہی مسئلہ نہیں ہے، یہ اصولی بنتا ہے۔ کیسے اصولی بنتا ہے؟ کہ کوئی چیز حجت نہیں ہے اور اس کو اللہ کی طرف نسبت دی ہے حجت ہے، یہ اللہ کی حاکمیت اعلیٰ۔ قانون بنانا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے، صرف اللہ قانون بنا سکتا ہے۔
پیغمبر جو ہے وہ رسول ہے، پیغام پہنچانے والا ہے، پیغام دینے والا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، قانون دینے والا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ قانون بنانے میں اگر کوئی اللہ کے ساتھ شریک ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ میں شرکت کے مترادف ہے، بہت خطرناک ہے، یہ اصولی مسئلہ بنتا ہے۔ قانون بنانے کا آپ کو حق حاصل نہیں، اپنی رائے سے، اپنے خیال سے، اپنے ذہن سے آپ قانون بناتے چلے جاتے ہیں، جو صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے اس میں آپ مداخلت کرتے ہیں۔ یہ آسان کام نہیں ہے، یہ توحید تک بات چلی جاتی ہے، توحید تک بات چلی جاتی ہے، اس لیے نہایت نازک ہے کسی حکم کو نسبت دینا کہ یہ شریعت میں یہ حکم ہے، شریعت میں حکم نہیں ہے، نسبت دینا، قیاس جیسے چیزوں کو دلیل بنا کر کے کہنا یہ اللہ نے فرمایا ہے، اللہ کا یہ حکم ہے۔ وہ قیاس جس نے اپنے ذہن سے ایک علت بنائی، اپنی رائے سے، اپنی ذاتی رائے سے، یہ مداخلت فی الدین ہے، مداخلت فی التقنین ہے، جو نہایت خطرناک ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور زمین پر اکڑ کر نہ چلو، بلا شبہ نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ ہی بلندی کے لحاظ سے پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہو۔ زمین پر اکڑ کر نہ چلو، انسان کی چال میں ان کی تمام نفسیات اور اس کی ذہنیت کا پتہ چلتا ہے، انسان کی چال کے اندر کہ آدمی کس قسم کا ہے، معلوم ہوتا ہے چال سے۔ اور زمین پر اکڑ کر مت چلو، یعنی تکبر نہ کرو، تواضع کے ساتھ چلو۔ بہت تیز چلنا انسان کی اس کے خلاف ہے نا، وقار کے خلاف ہے۔ اعظام سے تواضع سے چلنا ہے، انکساری کرو۔ تمہاری حیثیت یہ ہے کہ نہ تو زمین کے اندر جا سکتا ہے، نہ تو پہاڑ سے اوپر جا سکتا ہے۔ تمہارا حد جو ہے وہ 5 سے 6 فٹ تک کے دائرے میں ہے، 5 سے 6 فٹ کے دائرے میں محدود ہو تو تمہاری ایک حد بندی ہے، اس سے نہ تو بڑا ہے اور تو نہ پتھروں کے پہاڑوں کے برابر ہو سکتے، اتنا بلند ہو سکتے ہو، نہیں ہو سکتا۔ تو جس طرح محسوس وجود تمہارا پہاڑ کے طرح بلند نہیں ہو سکتا، اسی طرح تمہاری معنویت میں تمہاری حیثیت کی بڑائی بھی پہاڑ تک تمہارے حد سے اونچی نہیں ہو سکتی۔ تم اپنی حیثیت میں رہو، جس طرح تمہارا محسوس قد حیثیت میں رہنا ہوتا ہے، اسی طرح اپنی شخصیت کی قد کو بھی محدود رکھو۔ جی، نہ پہاڑ تک اونچا ہو سکتا ہے، نہ زمین کے نیچے جا کر کے اپنے قد کو دراز نہیں کر سکتا ہے، اپنا قد دراز نہیں کر سکتا۔ محسوس قد، مشاہدے میں آنے والا قد دراز نہیں کر سکتا، تمہاری شخصیت کی قد بھی دراز نہیں ہو سکتی۔ اکڑ کے مت چلو، تکبر نہ کرو، محدود ہو تو بڑا آدمی نہیں ہے، یعنی تکبر دوسروں سے اپنے آپ کو برتر سمجھنے کی اس کی معافی ہے۔ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ ساری باتیں آپ کے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ تکبر کرنا یہ بہت بڑا نقص ہے۔ تکبر کون لوگ کرتا ہے، کیوں کرتا ہے تکبر؟ تکبر وہ شخص کرتا ہے جس کی شخصیت میں خلا ہو، الٹا ہے، آدمی بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، بڑا بننا چاہتا ہے، اور اس احساس کمتری کو، اس شخصیت میں موجود خلا کو پر کرنے کی ایک لا حاصل کوشش ہے۔ اس شخصیت میں موجود خلا کو پر کرتا ہے انسان، بڑا بن کر، تکبر کر کے۔
تکبر کرنے والا فی الواقع احساس کمتری مبتلا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے، پھر بڑا دکھائی دینے۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، جن لوگوں میں علمی مایہ نہیں ہوتا، مایہ علمی نہیں ہوتا، وہ اپنے نام کے ساتھ زبردست القاب لگانا چاہتے ہیں، القاب کے ذریعے وہ اپنی علمی خلا کو پر کرنا چاہتے ہیں۔ تو کسی نے کہا اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ القاب پسند نہیں کرتے، آپ کے پاس علمی خلا نہیں ہے، آپ کے پاس بڑا علم ہے۔ نہیں، اس کا مفہوم یہ نہیں ہوتا۔ اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں میرے پاس علم نہیں ہے، اس علمی خلا کو القاب پر نہیں کر سکتے، یہ میں سمجھتا ہوں۔ یہ بچہ بیچارہ سمجھ نہیں سکتا، یہ فرق ہے، وہ نہیں سمجھ سکتا، القاب سے پر نہیں ہوتا۔ میرے امام سے علامہ لگاؤ، آیت اللہ لگاؤ اور چیز لگاؤ تو پھر یہ خلا پر ہو جائے گی، اس سے پر نہیں ہوتا، القاب سے خلا پر نہیں ہوتا۔ اسی طرح تکبر سے انسان بڑا نہیں ہوتا، یہ ایک احساس خلا ہوتا ہے شخصیت میں، اس کو پر کرنے کے لیے انسان تکبر کرتا ہے، اور اس سے وہ بڑا ہوتا نہیں بلکہ مزید ذلیل ہوتا ہے، اس کا شخصیت کے خلا جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقى فی جہنم ملوما مدحورا۔ یہ حکمت کی وہ باتیں ہیں جو آپ کے پروردگار نے آپ کی طرف وحی کی ہیں، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنا، ورنہ ملامت کا نشانہ اور راندہ درگاہ بن کر جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔ یہاں پر خطاب ہے خود رسالت مآب سے، ایسا خطاب ہے رسالت مآب سے کہ ایسا خطاب رسالت مآب سے تو نہیں ہونا چاہیے کہ یہ باتیں جو ہے وہ اللہ نے آپ کی طرف وحی کی ہیں، یہ مذکورہ باتیں من الحکمت، یہ حکمت کی باتیں ہیں۔ حکمت کا معنی آپ کو بتایا ہے، واقع بینی، حقائق پر مبنی باتیں ہیں، یہ وہ باتیں ہیں حکمت حکیمانہ، یعنی حقائق پر مبنی باتیں ہیں جو اللہ نے آپ کی طرف وحی فرمائی ہے۔ جب یہ باتیں آپ کے پاس حقائق پر مبنی آ گئیں تو خبردار اے رسول، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنانا، اے رسول نہ بنانا، فتلقى فی جہنم۔ یہ خطاب کیوں رسالت مآب؟ کسی اللہ کے علاوہ کسی کو معبود بنائے، وہ احتمال ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ خطاب ہمیشہ، اسلوب کلام ہمیشہ یہی ہے کہ کسی بات کو نہایت اہمیت کے ساتھ اگر بیان کرنا ہے تو اپنے رسول سے خطاب کر کے، اب رسول کے لیے جب یہ کہا جا رہا ہے تو دوسروں کے لیے تو یہ یقیناً یہ خطرناک بات ہے، ایک بات نہایت اہمیت کی حامل ہے، اور وہ اپنے غلاموں کو کہنے کی جگہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے، دیکھو بیٹا اگر یہ کام نہ ہوا تو پھر اس کی یہ سزا ہوگی، سمجھا؟ جب بیٹے کو بتائے تو غلام کہیں گے اپنے بیٹے سے یہ بات کر رہا ہے تو پھر ہمارے لیے تو یقیناً جو ہے سزا ہونا ہے، لہٰذا اس کام کو کرنا چاہیے۔ نہایت اہمیت دینے کے لیے بیٹے سے خطاب کرتے ہیں، مقصود بیٹا نہیں ہوتا، سمجھانا باقی غلاموں کو ہوتا ہے۔ اسی طرح کلام اللہ کا اکثر خطاب جو ہے وہ سر دلبران در حدیث دیگران، یا کہ آنی فاسمعی یا جارہ کے اسلوب کلام پر ہوتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔